عوام کے سوالات ہیں آپ دونوں کے لیے, تو میں ان سے جاؤں گا, یہ آپ کو پتہ ہے, آپ ان کی چہروں پہ دیکھیں, ان کی امیدیں دیکھیں بریانی کے لیے, ان کے چہرے پہ ایک ایک بریانی کی پلیٹ نظر آئے گی. ان کے پاس جو مٹن کے نان والے جو ہے نا, مٹن کے نان والے قیمے کے نان جو ہے نا, وہ زیادہ ذہن پہ سوار رکھیں. بریانی تو نہیں, اصل میں قیمے پہ شک رہتے ہیں نا انہیں, قیمے پہ شک رہتے ہیں, لاہور ہے. اچھا ہاں بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ صوبیہ سجاد. اچھا کوئی سوال لائیں گے؟ حافظ صاحب سے کویسچن ہے. واقعی آپ نے جو پروگرام سٹارٹ کیا اور ہم بھی کراچی کے حالات کے بارے میں سن رہے ہیں, اور ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یو آر گوئنگ ٹو ون, آپ جیت جائیں گے, نظر آ رہا ہے. ہاؤس وائفس کا بھی بڑا کام ہوتا ہے گھر میں, لیکن ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ بینیفٹ جب آپ کی حکومت آئے گی, ان کو کیا فائدہ ہوگا, یہ میرا ایک کویسچن ہے. وہ کیسے سوسائٹی میں پروڈکٹیو پارٹ رول پلے کر سکتی ہیں, ان کو آپ کی طرف سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیں, ہاؤس وائفز ہوں جو بھی ہوں, بازار جاتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور پھر گھر کی جو خاتون ہوتی ہے نا, وہ تو اس کا بچہ بھی باہر جا رہا ہے تو سمجھ لیں اس کا دل باہر ہے, جب تک وہ گھر میں آ نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب بچہ بائک پہ نکلتا ہے گھر سے, اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اتنا دھڑکتا رہتا ہے. کراچی کا ایشو کیا ہے, اب کہاں سے میں شروع کروں؟ کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ کراچی میں اویلیبل نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. چنگچی کے دھکے کھاتی ہیں عام خواتین میں دیکھتا ہوں. عزت والی ٹرانسپورٹ اور محفوظ ٹرانسپورٹ. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے ہماری بچیوں کا اور ہماری خواتین کا, وہ یہ ہے کہ ان کو تحفظ ملے, اور ان کو محفوظ ٹرانسپورٹ ملے, اور ہماری بچیوں کو ایجوکیشن ملے. ہم ان تینوں چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں, اب ہمارے گھروں کا ایک کیا ایشو ہے, گھر میں جب صاحب آتے ہیں, مطلب ہم جیسے صاحب آتے ہیں, اور جب آ کر دیکھیں کہ گھر میں پانی نہیں ہے. اچھا, یہ پانی پہلے ہوتا تھا کہ کچھ غریب بستیوں کے اندر پانی نہیں ہے, اب مڈل کلاس میں بھی نہیں ہوتا, اور اب ڈی ایچ اے میں بھی نہیں ہوتا, اور ٹینکر میں ہوتا ہے, نلکوں میں نہیں ہوتا, یا کمرے کے اندر آ جاتا ہے. کمرے کے اندر بارش کا پانی آ جائے گا, سیوریج کا پانی آ جائے گا, لیکن پانی آپ کے نلکوں میں نہیں ملے گا. یہ بھی محاورہ نہیں ہے, ایسا کراچی میں ہوتا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے سب سے زیادہ کون سفر کرتا ہے؟ گھر کی خاتون سفر کرتی ہے. بیچاری دن بھر گھر میں پانی کا انتظام کے لیے بچوں کو آوازیں لگا رہی ہے, چلا رہی ہے, اور صاحب جب شوہر گھر میں واپس آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, بار بار لائٹ چلی جاتی ہے. تو 25 طرح کے مسائل کا سامنا اسی خاتون کو کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق اس سے ہے. تو ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ کسی بھی طرح ہاتھ جوڑنے پڑے, لڑنا پڑا, اسی سندھ حکومت سے, اسی وفاقی کوئی بھی ہوگا, لڑیں گے اور محفوظ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ پروگرام کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ قصہ یاد آیا سیوریج کے پانی سے. حفیظ صاحب, کراچی میں ایک دن ہوا, یہ ہم آفس میں بیٹھے چائے پی رہے تھے, تو ہمیں نیچے سے ایڈمن والوں کا فون آیا, سر پانی استعمال نہ کیجیے گا باتھ روم کا, سیوریج کا پانی آ رہا ہے نلکے میں, مکس ہو گیا. ٹھیک, اب جمعے کا دن تھا, تو وہ باتھ روم سے نا ہمارا ایک مینیجر وضو کر کے نکلا, کہنے لگا سر جلدی کریں جمعے کا وقت ہو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ گھر جائیں, غسل کا وقت ہو رہا ہے آپ کے, کیونکہ آپ سیوریج کے پانی سے غسل کر کے آ رہے ہیں. تو اتنے میں نا ہمارا پیون اندر آیا, کہنے لگا سر آپ بھی جو چائے پی رہے ہیں نا اسی پانی سے بنی ہے, آپ تو اندر سے غسل کرو.